السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں بزرگوں، آپ سے پہلے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اصل کیا چیز ہے یہ؟ یاد رکھیے، یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ کن لوگوں پر؟ ایک خواب بنگلہ دیش کے رہنے والے جن کا نام معلوم یا معمور بتایا جا رہا ہے، بڑے متقی اور پرہیزگار شخص ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب کیا دیکھا؟ خواب انہوں نے یہ دیکھا اور ایک عالم دین سے انہوں نے جا کر بیان کیا کہ مولانا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کرونا وائرس انسان کی شکل میں خواب میں آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ جو تم دنیا میں نام سن رہے ہو کرونا وائرس کا، میں وہی کرونا وائرس ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ کیا حقیقت ہے؟ تو کرونا وائرس جو انسان کی شکل میں اس بنگلہ دیشی شخص کے خواب میں آیا تھا، اس نے کرونا وائرس نے کہا کہ اللہ نے مجھے مسلط کیا ہے چائنا والوں پر۔ سب سے پہلے چائنا والے جو مسلمانوں پر وہاں کے جس طرح ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے 29 اکتوبر 2019 کو چائنا میں بھیجا۔ وہاں پر وہ لوگ کیسے مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، میں ان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور عورتوں پر، مسلمان عورتوں پر جو وہ لوگ ان کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، عائشہ نام کی ایک عورت کو وہاں کی حکومت کے 3 اہلکار نے اس کے ساتھ زیادتی کی، تو وہ بیچاری دیکھتی رہی عائشہ، اور اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ وہ مظلوم تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، بس اس نے اللہ کو پکارا اور اس نے کہا کہ اللہ، میری عزت تار تار کی جا رہی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بد دعا قبول ہوئی اور میں ان 3 شخصوں پر مسلط ہوا اور ان کے موت کے گھاٹ ان کو اتار دیا۔ اور پھر ان 3 شخصوں کے جو حکومت کے اہلکار تھے، ان کے ساتھ جو 3 باڈی گارڈ تھے، میں نے ان کو بھی ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد چائنا میں جتنے لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، میں ان کے پاس پہنچا اور ان کو بھی میں نے موت کے گھاٹ اتارا۔ پھر اس نے کہا کہ میں پھر وہاں سے چائنا سے نکل کر ایران پہنچا۔ کیوں ایران پہنچا؟ اس لیے کہ وہ لوگ صحابہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ اور قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں، اس لیے میں نے ان کو بھی چن چن کر موت کے گھاٹ اتارا۔ یہ اللہ کا عذاب ہوں میں، اللہ نے مجھے مسلط کیا۔ پھر کرونا وائرس نے اس شخص سے کہا، اس شخص نے پوچھا کہ پھر تم کہاں کیا کرو گے؟ تو کرونا وائرس نے کہا کہ میں پھر جاؤں گا ہندوستان، اور وہاں پر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو جو ستا رہے ہیں، جو مسلمانوں کو ہندوستان میں تڑپا رہے ہیں، اور جس طرح مسلمانوں کے ساتھ وہ لوگ خون کی ہولیاں کھیل رہے ہیں، ان پر مسلط ہوں گا۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ پھر کیا کرو گے؟ کہا میں چائنا کو برباد کر دوں گا، ان کی معیشت جو تباہ ہو برباد کر دوں گا۔ چائنا فخر محسوس کرتا تھا پوری دنیا میں، لیکن انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، تو میں ان کو برباد کروں گا۔ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں، ایران والے شیعہ، ان کے اوپر مسلط ہو کر وہاں کی معیشت تباہ کر دوں گا۔ پھر میں بھارت آؤں گا اور جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی تباہ و برباد کر دوں گا۔ پھر اس نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ تو کرونا وائرس کہنے لگا کہ جو مسلمان وضو نہیں کرتے اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے، اور جو غیروں کے ساتھ، جو ظالم ہیں، ان کے ساتھ دلی تعلق رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، ایسے ہی دوستی نہیں بلکہ دل سے ان کے ساتھ وہ جو ظلم کر رہے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، دل کا تعلق، دل کی دوستی رکھتے ہیں، ان کے اوپر بھی مسلط ہوں گا۔ یہ خواب بیان کرنے والا دوستوں بنگلہ دیش کے ایک متقی پرہیزگار شخص ہیں۔ جب انہوں نے اس خواب کو عالم دین سے بیان کیا تو ان عالم دین نے اس خواب کو سنایا۔ یہ خواب پہلے بنگلہ دیش میں وائرل ہوا، اس کے بعد ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم لمبادہ، جو شیخ الحدیث ہیں، جو ایک انگریزی ملک میں رہتے ہیں، غالباً وہ لندن کے رہنے والے، انہوں نے جب اس خواب کو بیان کیا، یوٹیوب پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اس کی لنک بھی میں آپ کو دوں گا حضرت کے بیان کی، وہاں جا کر بھی آپ سن سکتے ہیں۔ یہ خواب ہے دوستوں، پہلے چائنا پر مسلط ہوا، پھر ایران پہنچا، پھر بھارت آ چکا ہے، اور مسلمانوں میں بھی یہ عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ان لوگوں کو چھوئے گی جو وضو نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے، جو غیروں کے ساتھ اپنا دلی تعلق رکھتے ہیں۔
اس لیے میرے مسلمان دوستوں بزرگوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس خواب کی سچائی کو سمجھیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا خواب نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن بزرگوں کے ذریعے سے، اللہ والوں کے ذریعے سے، اللہ ان کے خواب کے ذریعے سے آج بھی ہم کو وہ باتیں بتاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ نبی نہیں آئیں گے، آخری نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن خواب باقی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے پیغامات کو، جن کو رؤیائے صالحہ یعنی سچے خواب کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر یقین رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے ایک پرہیزگار اللہ والے متقی شخص نے اس خواب کو دیکھا، اور بہت بڑے بزرگ عالم دین مفتی عبدالرحیم صاحب لمبادہ جو شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے صاف طور پر، اور بہت ہی عام زبان میں نے آپ کو سمجھایا۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ نمازیں پڑھیں، وضو کریں، ہر مسلمان تک اس ویڈیو کو پہنچائیے، اس پیغام کو پہنچائیے، ہر شخص کو سنائیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے۔ ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب کو بھی سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں، تاکہ ہر اچھی اور سچی خبر سب سے پہلے ہمارے چینل کی طرف سے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔